بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور و معروف تفسیر ہے معارف القرآن، اس کی دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 399۔ یہ ہمارے سامنے جو نسخہ ہے یہ کراچی کا چھپا ہوا ہے۔ آپ حضرات کے پاس جو معارف القرآن ہوگی اس کا نسخہ جو ہے مختلف ہو سکتا ہے، صفحہ نمبر مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے آپ یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض الی آخر الآیہ، تو اس کے تحت حضرت نے جو معارف اور مسائل لکھے ہیں وہاں دیکھ لیجئے گا۔ تو وہاں حضرت نے ایک روایت کو ذکر فرمایا ہے معارف اور مسائل کے اندر۔ روایت اس طرح سے ذکر فرمائی ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار اور مطیع ہو، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں پرندے ہوا میں اور مچھلیاں دریا میں اور فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں، اور پھر بحر محیط کا حوالہ دے دیا ہے۔ بہت سے حوالے جو ہے اس میں بحر محیط کے موجود ہیں معارف القرآن کے اندر، تو یہ حوالہ دیا گیا ہے۔ اب اس روایت کے بارے میں دارالعلوم کراچی کے جو مفتیان کرام ہیں ان سے معلوم کیا گیا کہ یہ اس کی سند وغیرہ کہاں ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو وہاں سے دارالفتاء کی جانب سے جو جواب آیا اس میں لکھا گیا ہے کہ سوال میں ذکر کردہ روایت معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ تفسیر بحر محیط نقل فرمائی ہے۔ یہ روایت تفسیر بحر محیط کے علاوہ چند اور کتب میں بھی الفاظ کی زیادتی کے ساتھ مذکور ہے، جن میں امام ذاہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکبائر اور امام ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ کی کتاب الزواجر شامل ہے۔ لیکن جن کتابوں میں یہ روایت نقل کی گئی ہیں ان میں کوئی حدیث کی متداول اور مشہور کتاب نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جہاں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے وہ روی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ نقل کی گئی ہے اور اس کی کوئی سند ذکر نہیں کی گئی ہے۔ ہمیں بھی تلاش کے باوجود اس روایت کی کوئی سند نہیں مل سکی ہے۔ پھر اس کے بعد حوالے دے دیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد فتوے کے اندر سند کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ دین اسلام میں سند کو ایک بنیادی اور خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمد علی صاحبہا الصلاۃ والتسلیمات کو سند کے ذریعے سے خصوصی شرافت اور فضیلت بخشی ہے، لہذا ایسی روایت جسے بلا سند بیان کیا گیا ہو اور محدثین میں سے کسی نے اسے نقل نہ کیا ہو، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد مفتیان کرام کے دستخط ہیں اس فتوے پر، تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ کے دستخط بھی ہیں اور حضرت نے اس پر ایک نوٹ بھی لگایا ہے۔ نوٹ میں حضرت نے لکھا ہے کہ جواب صحیح ہے اور معارف القرآن میں ایسے مواقع پر حضرت مؤلف قدس سرہ نے یعنی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ بندے کو اختیار دیا تھا کہ معمولی تبدیلی کر سکتا ہے، اس لیے آئندہ ایڈیشنوں میں اسے حذف کیا جا رہا ہے۔ تو چونکہ اس روایت کی سند نہیں ملتی ہے تو یہ حضرت نے فرمایا کہ آئندہ جو ایڈیشن آئیں گے ان کو حذف کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے وہ حضرات جن کے پاس پرانے نسخے ہیں تو جب وہ اس مقام پر پہنچے تو وہاں یہ حاشیہ لگا لیں حضرت کا کہ یہ جو روایت ہے چونکہ اس کی سند نہیں ملتی ہے اس لیے اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرنی چاہیے، اور ایسے اور بہت سے حضرات اس کو سوشل میڈیا پر شیئر بھی کیا کرتے ہیں، ان کو بھی احتیاط رکھنی چاہیے، وہ بھی اس کو شیئر نہ کیا کریں۔ یا بعض حضرات مطالعہ کرتے ہیں، حدیث سامنے نظر سے گزرتی ہے تو یہیں سے یاد کر کے اس کو بیان کر دیتے ہیں، تو ایسا بھی نہ کریں۔ تو یہاں پر بہرحال حاشیہ لگا لیں اور دوسرے حضرات کو بھی بتا دیں کہ چونکہ اس طرح کی روایت ہے کہ اس کی کوئی سند مذکور نہیں ہے، اور خود حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آئندہ اس کو جو ہے حذف کر دیا جائے گا، تو اس لیے اس روایت کو جو ہے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت جو معارف القرآن کے اندر بھی ذکر ہوئی ہے اور بعض اور کتابوں کے اندر بھی ذکر ہوئی ہے اور بہت سے لوگ اس پر عمل بھی کیا کرتے ہیں، اس کو بیان بھی کیا کرتے ہیں۔ روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آیت شہید اللہ، ایسے ہی قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک اور پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرمائیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے اور اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، جن میں سے کم حاجت اس کی مغفرت ہے۔ تو یہ روایت معارف القرآن میں روح المعانی سے نقل کی گئی ہے اور روح المعانی میں دیلمی کے حوالے سے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ لیکن یہ روایت بھی اس طرح کی ہے کہ اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ روایت سنداً ثابت نہیں ہے، اہل علم اس کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ جو جامعۃ الرشید کا جو دارالفتاء ہے، ان حضرات سے اس روایت کے بارے میں معلوم کیا گیا کہ ایک روایت ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آل عمران، اچھا آیت الکرسی جو پڑھی جاتی ہے وہ تو دوسری روایتوں سے ثابت ہے، لیکن یہ جو خاص عمل ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ آل عمران کی 3 آیات 27ویں، 26ویں اور 18ویں پڑھا کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دوں گا اور اس کو اپنے حضیرت القدس میں جگہ دوں گا۔ حضیرت القدس سے مراد جنت، حضیرت القدس بول کر جو ہے جنت مراد لیا جاتا ہے، اور ہر روز اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت کروں گا اور اس کی حاجتیں پوری کروں گا، اور ہر حاسد اور دشمن سے پناہ دوں گا اور ان پر اس کو غالب رکھوں گا۔ تو چونکہ بہت ساری باتیں اس روایت کے اندر ذکر ہوئی ہیں، اور خاص طور سے اس طرح کی باتیں کہ 70 حاجتیں پوری ہوں گی، ہر حاسد اور ہر دشمن سے پناہ مل جائے گی، تو اس لیے جو عاملین قسم کے حضرات ہیں وہ بہت اس کو بیان کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ درجہ ذیل اقوال کی وجہ سے یہ روایت جو ہے باطل ہے، اور پھر وجوہات ذکر کر رکھی ہیں۔ پہلی وجہ ہے کہ روایت حارث بن عمیر سے اس کی روایت کرنے والے محمد بن جعفر بن زنبور مکی ہے۔ ائمہ حدیث نے ابن زنبور کی ابن عمیر سے حدیث کو منکر اور باطل قرار دیا ہے۔ ایسے ہی 2-3 وجوہات اور بیان کر رکھی ہیں، اور بیان کر رکھا ہے کہ امام ابن حبان، امام ابن الجوزی نے اس کو موضوع، جبکہ ایک اور اہل علم ہے انہوں نے جو اس کو باطل قرار دیا ہے، لہذا یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور مذکور عمل اس خاص فضیلت کے ثبوت کی نیت سے کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی ویسے ہی کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس اعتقاد کے ساتھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس اعتقاد کے ساتھ میں اس روایت پر جو ہے عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی حضرت مفتی ابراہیم دسائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے آسک امام کے نام سے فتاویٰ کی ویب سائٹ ہے، تو حضرت کے پاس کسی نے سوال بھیجا تھا، تو حضرت نے جواب کے اندر فرمایا کہ ان محدثین نے اس روایت کو جو ہے موضوع یا معلول قرار دے رکھا ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، امام ابن حجر عسقلانی رحمہم اللہ۔ تو چونکہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس لیے اس کو بھی بیان نہیں کیا جانا چاہیے، اور معرفت القرآن کا اگر مطالعہ کر رہے ہیں تو اس روایت کو بھی نشان زد کر لینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔